کو ایمان کی روشنی بہت بڑی تعداد میں ملی ہے۔ لیکن بعد کے زمانے میں جب ایک موڑ ایسا آ گیا تھا تاریخ کا کہ ہندوستان سے تو کم سے کم اسلام کا جنازہ نکلنا بالکل طے تھا، یا حلیہ بگڑنا اس کا طے تھا، اور جب ہندوستان میں یہ کام ہوتا تو اطراف کے ممالک بھی اس سے متاثر ہو جاتے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے جس شخصیت سے اس ملک کے تمام لوگوں کے ایمان کو بچانے اور سنبھالنے کا کام لیا، وہ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ وہ اپنے مکتوبات میں ایک مضمون لکھتے ہیں، اور پورا مضمون تو اس کا بڑا حصہ تصوف اور سلوک کی اصطلاحات سے متعلق ہے، تو وہ اب نہیں بولتے مجمع عام میں، لیکن اس کا ابتدائی حصہ انہوں نے فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، ان کے طریقے پر چلنا، ان کی سنت پر چلنا، سنت کہتے ہیں طریقے کو، عام طور سے اس کا مفہوم بہت محدود لے رکھا ہے لوگوں نے۔ میں اپنا ہی مذاق اڑا لیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اگر میرے جیسا آدمی کرتا پاجامہ ٹوپی پہن لے، داڑھی رکھ لے اور پگڑی باندھ لے تو سبحان اللہ، پھر تو یہ سمجھتا ہے کہ صاحب میں سنت کا نمونہ بن گیا۔ ظاہری اعمال میں یا ظاہری حلیے میں کام کر لیا، یا زیادہ سے زیادہ نماز سنت کے مطابق پڑھنے لگے، کچھ کھانے وانے کی سنتوں کا خیال کر لیا، تو ماحول بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ صاحب بڑے سنت پہ چلنے والے ہیں۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو اتنا محدود سمجھتے ہو تم کہ وہ چند کاموں کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بھرپور زندگی گزاری ہے اور دنیا کے ہر میدان میں کام کیا ہے، لہٰذا تم دنیا کا جو کام کرو گے اس میں حضور کے طریقے کو اختیار کرو گے تو کہا جائے گا کہ تم سنت پر چلے ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ اتباع سنت کے 7 قدم ہیں، یہ 7 میں سے اخیر کے 4 وہ ہیں جو میں تصوف کی بات کر رہا تھا، یہ پہلے جو 3 ہیں ان پر بات کرتے ہیں، بس اصل تو 2 ہی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلا قدم ہے کہ تم اپنے تمام ظاہری اعمال کو حضور کے طریقے کے مطابق بنا لو۔ اب ظاہری اعمال میں ظاہری حلیہ اپنی جگہ ہے، مگر ظاہری اعمال میں تمام عبادتیں ہیں، تمام عبادتیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ خیرات ہے، تلاوت ہے، ہر چیز ہے۔ اسی طرح سے ظاہری اعمال میں تمام معاملات ہیں، تجارت، خرید و فروخت، لینا بیچنا، ہر چیز۔ ظاہری معاملات میں معاشرت بھی ہے، یعنی انسانوں کے ساتھ برتاؤ۔ یہ سارے کام تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرو، تمہارا بولنا چالنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، انسانوں کے ساتھ برتاؤ کرنا، اللہ کے سامنے سر جھکانا، ہر کام ان کے طریقے کے مطابق ہو تو کہا جائے گا کہ تم نے سنت پر چلنے کا ایک مرحلہ طے کر لیا۔ دوسرا جو انہوں نے کہا ہے، باطنی اعمال کو بھی حضور کے طریقے پر لاؤ۔ یہ دل کے جو اعمال ہیں، ہمارے دلوں کے اندر دل سے جو اعمال ہوتے ہیں، عجیب بات یہ ہے کہ اگر نیکی والے کام ہیں تو بہت شاندار ہیں، اور اگر گناہ ہیں تو صرف کبیرہ ہیں دل کے کام۔ ظاہری اعضاء کے کام صغیرہ بھی ہیں، کبیرہ بھی ہیں، لیکن دل کے اعمال سب کبیرہ گناہ ہیں جو گناہ کی قسم، تکبر ہے، دکھاوا ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، یہ سارے کے سارے بدترین کبیرہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان سب کو ٹھیک کرو اور سنت کے مطابق اپنے عمل کو بناؤ۔ اور تیسرا یہ کہ اعمال کی کیفیات کو حضور کی سنت کے مطابق بناؤ۔ میں واپس چلتا ہوں پہلے حصے کی طرف، تمام ظاہری اعمال سنت کے تابع بناؤ۔ ظاہری اعمال میں ایک تو وہ اعمال ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں، اللہ کی عبادت کے معاملے میں جو بھی تمہارا رویہ ہے وہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایک انسانوں کے ساتھ معاملات ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انسانیت تک پہنچانے کے لیے زیادہ ضروری یہ ہے کہ یہ انسانوں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں۔ اس کی ایک ہلکی سی جھلک میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک کتاب ہے میرے سامنے، اس کی فہرست میں آپ کے سامنے صرف پڑھوں گا۔ کتاب کا نام ہے کیف عاملہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاملہ کیا، کیا معاملہ کیا، کیسا معاملہ کیا، کیسا برتاؤ کیا۔ تفصیل سنانے کا موقع نہیں ہے، سنانا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو انسانوں کے کتنے طبقات کے ساتھ واسطہ پڑا، اور ہر ایک کے ساتھ حضور نے
اپنے برتاؤ کا ایک شاندار نمونہ چھوڑا. نمونے بیان کرنے کا موقع نہیں، صرف ان طبقات کی فہرست. نمبر 1، تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع زوجاتہ، حضور علیہ السلام کا اپنی مقدس بیویوں کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ برتاؤ. ایک مستقل باب ہے زندگی کا. تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع ابنائہ و بناتہ، حضور علیہ السلام کا اپنے بچوں کے ساتھ. بیٹے تو بچپن میں چلے گئے، لیکن صاحبزادیاں، مقدس صاحبزادیاں بڑی ہو کر دنیا سے گئی ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تو وفات کے بعد دنیا سے تشریف لے گئی ہیں. وہ واحد بیٹی ہیں جن کو والد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدمہ جھیلنا پڑا ہے. ان سب کے ساتھ حضور علیہ السلام کا برتاؤ. تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع احفادہ، حضور علیہ السلام کا اپنی اولاد کی اولاد کے ساتھ برتاؤ. حفید پوتے کو بھی کہتے ہیں اور نواسے کو بھی کہتے ہیں. یا پوتے تو ہیں نہیں حضور کے، بیٹے بچپن میں چلے گئے، لیکن نواسے ہیں، نواسیاں ہیں. ان کے ساتھ برتاؤ ایک مستقل تاریخ ہے، خاص طور سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے صاحبزادگان گرامی. تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع اقاربہ، حضور علیہ السلام کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ برتاؤ. اچھا، یہ جو بھی آ رہا ہے ہم لوگ ذرا سوچتے رہیں ہمارا وہاں کیا کردار ہے. تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع جیرانہ، حضور علیہ السلام کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ. تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الضیوف والمستضیفین، حضور علیہ السلام کا مہمانوں اور میزبانوں کے ساتھ برتاؤ. تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع خواص اصحابہ، حضور علیہ السلام کا اپنے خاص اصحاب کے ساتھ برتاؤ. تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الخدم والاماء، حضور علیہ السلام کا اپنے خادموں اور باندیوں کے، غلاموں اور باندیوں کے ساتھ برتاؤ. اس کے بعد تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع ذوی الآہات، آفت رسیدہ جو لوگ ہیں، اس سے مراد معذور لوگ، وکلانگ، جسمانی معذور جو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ برتاؤ. ایک یاد آ گیا، جلدی سے کہہ دوں. ایک صاحب نابینا تھے، ان کے یہاں جانا تھا، ان کی طبیعت خراب تھی، ان کی عیادت کے لیے حضور جانا چاہتے تھے. تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ چلو نعود البصیر الذی ہوا مریض، اس بینا کی عیادت کے لیے چلیں جن کی طبیعت خراب ہے. نابینا نہیں فرمایا، بینا فرمایا، بالکل بدل گیا. تو تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع ذوی الآحاد، تعاملہ صلی اللہ علیہ وسلم مع اصحاب المصائب والبلاء، مصیبت زدہ اور پریشان حال لوگوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ. تعاملہ صلی اللہ علیہ وسلم مع الفقراء، غریبوں کے ساتھ برتاؤ. آج کل ہمارے حضرت تقی عثمانی صاحب کی ایک نعت چلتی ہے، آپ کی نعت کیا کہوں سید خلق کردگار. اس میں ایک شعر یاد نہیں آ رہا، لیکن ان کا مضمون یہ ہے کہ آپ نے فقر اختیار کر کے، آپ کو معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس پیسہ جمع نہیں ہوتا، آتا بہت تھا. حضور علیہ السلام کی ملکیت میں بڑی مقدار میں مال آیا ہے زندگی میں، سونا چاندی بہت آپ کی ملکیت میں، پوری کتابیں اس پر لکھی گئی ہیں. بس یہ فرق ہے کہ سونے چاندی کو گھر میں سونے کی اجازت نہیں ہوتی. رات نہیں گزاریں گے آپ ہمارے گھر میں، رات سے پہلے نکلنا پڑے گا. تو وہ انہوں نے یہ مضمون باندھا ہے کہ حضور نے فقر اختیار کر کے دنیا کے ہر غریب کو یہ فخر کرنے کا موقع دے دیا کہ سید خلق کردگار میری برادری میں ہے، غریب برادری میں. تعاملہ صلی اللہ علیہ وسلم مع الاغنیاء، حضور علیہ السلام کا برتاؤ مالداروں کے ساتھ. تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع ذوی الہیئات، حضور علیہ السلام کا بڑے لوگوں کے ساتھ برتاؤ جو ذی وجاہت لوگ ہوتے ہیں. تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع النابغین، اہل کمال کے ساتھ برتاؤ. تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع المتخاصمین، جھگڑا لے کر جو لوگ آتے تھے ان کے ساتھ برتاؤ. تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع المسلمین الجدد، نو مسلموں کے ساتھ برتاؤ. تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع المستفتین، مسئلہ پوچھنے کے لیے آنے والوں کے ساتھ برتاؤ. تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الاعراب، دیہاتی لوگوں کے ساتھ برتاؤ، عجیب عجیب قسم کے دیہاتی آتے تھے. تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع العصاة والمذنبین، حضور علیہ السلام کا گناہ گاروں کے ساتھ برتاؤ. تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع المنافقین، جن کے بارے میں پتہ ہے کہ اندر سے کافر ہیں، ان کے ساتھ برتاؤ.
تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع عموم النساء، عام عورتوں کے ساتھ برتاؤ. تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع کبار السن، بوڑھوں کے ساتھ برتاؤ. تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الصغار، بچوں کے ساتھ برتاؤ. اور آخر میں یہ بھی ہے تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الجن، جنات کے ساتھ. اور تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الدواب، جانوروں کے ساتھ برتاؤ. آپ اندازہ کریں کہ حضور علیہ السلام کے مقدس اور مبارک کردار کے کتنے پہلو ہیں جن پر لوگوں نے روشنی ڈالی ہے اور بات کی ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے طریقے پر چلنا پڑے گا. اس بات کو ہر مسلمان مانتا ہے کہ دنیا کے سب سے کامیاب انسان کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دنیا کے سب سے زیادہ عزت والے انسان کا نام اور دنیا کے سب سے زیادہ محبوبیت والے انسان کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتائے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑے ہیں انسانوں میں. ان سے زیادہ کوئی بڑا نہیں ہے، ان سے زیادہ کسی کی عظمت نہیں ہے، ان سے زیادہ کسی کو عزت نہیں ملی ہے، ان سے زیادہ کسی کو محبوبیت نہیں ملی ہے. تو سادہ سی بات ہے بالکل کہ کوئی مسلمان اگر دنیا میں کامیابی چاہتا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، محبوبیت چاہتا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، عزت چاہتا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. مولانا کے بیان کے مطابق 2-4 منٹ ابھی باقی ہیں، اگر 1-2 منٹ اور ہوں تو میں عرض کروں کہ اسی کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کے تعلق سے جب ہم آپ کی سیرت کی بات کریں گے تو ظاہر ہے کہ سیرت آپ کا پورا دین ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کانا خلقہ القرآن، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد کہ حضور علیہ السلام کا جو عمل ہے، خلق یعنی آپ کا مزاج، آپ کا اخلاق، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، وہ قرآن ہے. تو ظاہر ہے کہ قرآن اور دین کو اس کی اصلی شکل میں محفوظ رکھنا اور اس کو اس کی اصلی شکل میں اپنی زندگیوں میں باقی رکھنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہوگی. میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ محبت کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، اور جو اختلاف کرے گا وہ ایمان سے نکل جائے گا. سادہ سی بات ہے بالکل کہ حضور علیہ السلام کی محبت کے معاملے میں جو کوتاہی کرے گا وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا. بالکل صاف بات ہے. لیکن کیا محبت کا تقاضا یہ ہو سکتا ہے کہ جو محبوب ہے اس کے طریقے سے ہٹ کر چلا جائے، اس کی ہدایت سے ہٹ کر چلا جائے؟ یہ گنجائش تو نہیں ہونی چاہیے نا. اور ظاہر ہے کہ انہوں نے سب کچھ واضح کر کے بتا دیا. ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا سوا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ میں نے تمہیں ایک روشن ملت پر چھوڑا ہے جس کی رات اور دن برابر روشن ہے. تو وہاں سب کچھ واضح طور پر موجود ہے. انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ میرا طریقہ ہے. نئی باتیں دین میں جو ہیں وہ گمراہی ہیں. کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ. میں کسی طبقے پر، کسی شخصیت پر، کسی آدمی پر فتویٰ لگانے کے لیے نہیں کھڑا ہوں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اور یہ یونیورسٹی ذمہ دار اسٹیج ہے، ہندوستان کا سب سے بڑا ذمہ دار اسٹیج بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. یہ ہندوستانی مسلمانوں کا قیمتی سرمایہ ہے اور یہاں کی روایات ہماری تاریخ کا روشن حصہ ہیں. اور اگر یہ بات ہے کہ یہ بندہ ضعیف گناہ گار جو آپ کے سامنے کھڑا ہے، تو اگر یہ دیوبند سے حاضر ہے تو دیوبند اور علی گڑھ کے رشتے بھی بہت پرانے ہیں اور ان کی ایک پوری تفصیل ہے. تو اس موقع پر یہاں PVC صاحب بھی موجود ہیں اور ذمہ داران موجود ہیں. تو معذرت کے ساتھ یہی عرض کرنا ہے کہ کوئی ایسی بات یہاں سے نہ ہو جس سے کسی ایسی چیز کی تائید ہو جائے جو ثابت نہ ہو. ہمارے دین میں ہر چیز مقرر اور ثابت ہے، اور یہ بات بالکل وضاحت کے ساتھ آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کچھ 1-2 دن ایسے تھے جو لوگ خوشی کے طور پر تقریب مناتے تھے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر ان دنوں میں کھیل کود ہوتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے، گویا وہ ان کے تہوار کے دن تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، تمہیں اللہ نے ان کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن عطا کر دیے ہیں. ایک عید الاضحیٰ، یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، عید اضحیٰ اور عید فطر. تو عید تو 2 ہیں،
میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہمیں عید سے کہیں زیادہ، اس کو عید کے لفظ سے محدود کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نقطے پر بھی جائیے گا جو میں کہہ رہا ہوں، یعنی یہ کہ اپنی طرف سے ہم اس کا نام رکھ لیں، یہ ہمارے لیے گنجائش نہیں. اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس سے آگے کی خوشی ہے، اس سے بڑی خوشی ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی. ابھی بچے نے نعت پڑھی ہے، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی. ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی ساری بہاروں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ وابستہ کیا ہے. تو کہنے کی باتیں بہت سی ہیں، اور پرانی بات ہے فقیر شعر سخنہائے گفتنی دارت. اپنے مسلمان بھائیوں سے بہت کچھ کہنے کا ہے، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دین کو اس کی اصلی شکل میں محفوظ رکھنے کی کوشش کریں، اور اس زمانے کے حالات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. ان حالات میں اپنے آپس کے اختلافات کو اس انداز سے تشتزبام کرنا کہ دوسرے اس سے فائدہ اٹھا لیں اور ہمارا کوئی فائدہ نہ ہو بلکہ نقصان ہو جائے، یہ ہماری کم سے کم نا سمجھی تو کہی ہی جائے گی. اللہ رب العزت کے دربار میں جانا ہے، اور وہاں یاد رکھیں، میں یہ بات ذمہ داری سے دلائل کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، صرف اللہ ہی کا کو منہ نہیں دکھانا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منہ دکھانا ہے. اور ان کو منہ دکھانا ہماری سب سے بڑی سعادت ہوگی اگر ہمیں ان کو منہ دکھانے کا موقع مل جائے حوض کوثر پر. لیکن وہاں وہی فرما کے گئے ہیں کہ حوض کوثر کے قریب کچھ لوگ آئیں گے اور میں سمجھوں گا میرے لوگ ہیں. فرشتے کہیں گے کہ نہیں، انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی باتیں چلا دی تھیں، ہٹا دیا جائے گا. تو ان کو منہ دکھانے کے لائق تو ہمیں رہنا چاہیے. اور ایک چیز اور، ان کو منہ دکھانے کا ایک حصہ یہ بھی ہے، قرآن جو کہتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. پیغمبر شکایت کریں گے، اے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. قرآن کہاں ہے ہماری زندگیوں میں؟ پوچھنا پڑے گا، پوچھا جائے گا اور جواب نہیں بنے گا. کیا وہاں کہہ سکیں گے کہ وہ ہمارے والد نے قرآن ہمیں پڑھایا نہیں تھا؟ یہ بات تو نہیں چلے گی. والد کی بھی گردن نپے گی اگر نہیں پڑھایا تھا، اور نہ پڑھنے والے کو بھی پوچھا جائے گا. سوال ہوگا قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا تھا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی تھی یا نہیں کی تھی، قرآن پر عمل کی کوشش کی تھی یا نہیں کی تھی. یہی دو چیزیں ہدایت کی، قرآن ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس جگہ سے، اس ذمہ دار اسٹیج سے ہم سب یہ عہد کر کے اٹھیں کہ آگے کی جو زندگی ہماری ہے اس زندگی میں ہم کوشش کریں گے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں دیا ہے اس کو ہم اپنی زندگی میں اتاریں. میں نے آیت پڑھی تھی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو کچھ تمہیں دیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ. اللہ ہم سب کو توفیق دے. میری کوئی بات ناگوار ہو تو معذرت، لیکن مجھے امید ہے کہ بات میری صحیح ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے نافع بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.